السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج ہمارا اگلا لیکچر ہے مطالعہ پاکستان کا، تحریک پاکستان کا پس منظر۔ پچھلے لیکچر میں ہماری بات ہوئی تھی قائد اعظم کے 14 نکات پر۔ اب ہم بات کر رہے ہیں تحریک پاکستان میں علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد ہوا 1930 میں، وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اس خطبہ الہ آباد نے مسلمانوں کے لیے ایک نئی راہ دکھا دی، نئی ایسی بات کی جو اس سے پہلے پورے بر صغیر کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ دیکھتے ہیں وہ کیا بات ہے۔ قائد اعظم نے اس خطبے کے اندر مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ایک مشورہ دیا کہ وہ ایک قوم بن جائیں، اسلام کے نام پر اکٹھے ہوں، اپنے آپ کو ایک جگہ قائم کریں اور الگ قوم بنیں، اپنے حقوق کی بات کریں۔ خطبہ الہ آباد سے پہلے مسلمان صرف اپنے حقوق کی بات کرتے تھے کہ ہمیں اس میں قانون ساز اسمبلی میں، ہمیں ہر حکومت میں اور ہر چیز میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ لیکن یہاں پر علامہ اقبال نے بالکل ہی بات مختصر کر کے بات کلیئر کر دی کہ مسلمان ہیں وہ تبھی صحیح اپنے حقوق پورے کر سکتے ہیں، حقوق لے سکتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل نہیں کر لیتے۔ علامہ اقبال نے اس میں کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کو یہ حقوق ملے، یہ حقوق ملے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ اس کا حل یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن دے دیا جائے، ایک الگ ریاست دے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان یہ بات کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے سیاسی، مذہبی یا معاشرتی حقوق ان سے چھین لیے جائیں، طلب کر لیے جائیں، وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کریں۔ انہوں نے یہ انگریز حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک ملنا چاہیے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، اور انہوں نے علاقوں کی نشاندہی کرتے کہا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں جو پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان پر مشتمل علاقے ہیں، ان کو ملا کر ایک الگ ملک بنا دی جائے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ یہ انگریز حکومت کے اندر یا انگریز حکومت کے باہر ہوگا، لیکن جو بھی ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ یہ آئیڈیا اس سے پہلے کسی مسلم لیڈر نے نہیں دیا تھا۔ کلیئر کٹ الگ ملک کی بات کی، پھر وہ ملک کہاں بنے گا اس کی نشاندہی کر دی، اور یہ کیوں کہا، انہوں نے کہا جی کہ مسلمان اپنے اگر تحفظ چاہتے ہیں تو ان کو ایک اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ خطبہ الہ آباد کا لب الباب تھا۔ اس پلیٹ فارم نے، اس خطبہ الہ آباد نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ کارنامہ علامہ اقبال خود تو نہ دیکھ سکے اپنی زندگی میں، لیکن یہاں سے مسلمانوں کو ایک نئی راہ ملی۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1933 میں چودھری رحمت علی نے جس مسلمانوں کے ملک کی علامہ اقبال نے بات کی تھی، تو اس ملک کا نام پہ تجویز کیا چودھری رحمت علی نے 1933 میں کہ ہم جس ملک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو وہ ملک پاکستان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ نام پاکستان کے جو علاقے ہیں ان کے پہلے پہلے حروف سے ملا کر بنایا ہے، جس طرح پے سے پنجاب ہے پاکستان کا، الف سے افغان صوبہ سرحد ہے، کاف سے کشمیر ہے، سین سے سندھ ہے اور تان سے بلوچستان ہے۔ تو یہاں سے بات آگے بڑھی۔ اس کے بعد ہے جی آئین کا 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ برٹش حکومت نے 1935 میں بر صغیر میں ایک نیا آئین متعارف کروایا، اور اس آئین میں صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی۔ پہلی مرتبہ یہ انتخابات اس نوعیت کے ہوئے کہ ایک تو اس سے انتخابات میں مسلم لیگ اپنا کوئی حکومت مکمل نہیں کر سکی تھی، اس لیے کانگریس نے واضح برتری حاصل کی، اور برٹش حکومت نے کانگریس کو 7 صوبوں میں، 11 میں سے 7 صوبوں میں حکومت بنانے کی وہ پیشکش کی۔ تو صوبائی سطح پر یہ 7 حکومتیں چلیں، جو کہ 1937 میں انتخابات ہوئے، اور اس انتخابات کے اندر کانگریس نے واضح کامیابی حاصل کی۔ کانگریس کو جیسے ہی ان 7 صوبوں میں جب وزارتیں ملی، حکومت ملی، تو انہوں نے صوبائی خود مختاری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، اور وہ اس بات سے نالاں تھے کہ مسلمان
خود کو ایک الگ قوم کہہ رہے ہیں اور الگ وطن کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کی الگ شناخت کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے باہر شور و غل کرنا، ان کو مذہبی رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالنا، ان کے اسکول میں بچوں کو جو ہے زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کرنا، ماتھے پر جو ہے وہ ٹیکا لگا کر آئیں اور ان کا جو بندے ماترم ترانہ ہے ان کو گانے پر مجبور کرنا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ یہ اس وقت تو مسلمانوں کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ظلم اور زیادتی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہو گیا۔ وہ اس طرح سے کہ مسلمانوں کو اس چیز کا شدت سے احساس ہو گیا۔ اگر یہ ظلم نہ ہوتا تو مسلمان شاید کبھی اس شدت کے ساتھ اپنے لیے الگ ملک کی بات نہ کرتے۔ جب یہ ظلم و ستم 1937 سے 1939 کے درمیان یہ جو ظلم و ستم ہوئے مسلمانوں پر، تو مسلمانوں نے اب یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ اس کے علاوہ بالکل 1% بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہ سکیں، ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ ابھی تو ان کو صرف 7 صوبوں کے اندر جو ہے حکومت ملی تھی، پورے ہندوستان میں حکومت نہیں ملی تھی، اور وہ بھی صرف صوبائی لیول کی حکومت تھی۔ تو یہاں سے ہندو ذہنیت کی جو عکاسی ہوئی تو مسلمانوں کو اس سے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ قائد اعظم کا لقب دیا گیا محمد علی جناح کو اور یوم نجات۔ 1938 میں جو ہے پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کا وہاں پر اجلاس ہوا، تو اس اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی 1939 میں جب یہ ان وزارتوں نے، ان کانگریسی وزارتوں نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ ہمیں پورے ہندوستان پر حکومت ملنی چاہیے اور ہم محدود اختیارات میں رہ کر حکومت نہیں چلانا چاہتے، ہمیں پورے ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت چاہیے، انہوں نے 22 دسمبر 1939 کو اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا، اور اس طرح مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا کہ ہمیں ہندوؤں کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی، قرارداد لاہور 1940۔ اس واقعے کے بعد، کانگریسی وزارتوں کے ختم ہونے کے بعد، مسلمانوں نے جو ہے پاکستان بنانے کا کام اور تیز کر دیا، اور پورے ملک میں جو ہے پھر ہندوستان کے اندر مسلم لیگ کے ارکان نے جو ہے یہ اس بات کا باقاعدہ خبر پہنچائی کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور پہنچیں، اور وہاں پر ہم یہ بات اب بالکل کلیئر حکومت کو اور ہندوؤں کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہم اب اپنے لیے الگ وطن لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو 23 مارچ مسلم لیگ کا یہ 27واں اجلاس تھا، جو کہ سابقہ منٹو پارک اور اس کا نیا نام اقبال پارک ہے لاہور، جہاں مینار پاکستان بنا ہوا ہے، اسی کی یاد میں وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوا جس میں لاکھوں ہندوستانیوں نے، مسلمانوں نے شرکت کی، اور یہ مسلم لیگ کا 27واں اجلاس تھا۔ قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی تھی کہ مسلمان جو ہیں ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، اور وہ اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور اگر ہندوستان کو ایک ملک کی صورت میں آزاد کیا گیا تو یہ، اور ہندو اور مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی گئی، تو اس کا رزلٹ تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس خطبے کی بڑے جاندار یہ الفاظ تھے، اور انہوں نے بتایا کہ کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں رہ سکے، صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے، اور انہوں نے دوسرے ممالک کی مثالیں بھی دی کہ اگر ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو یہ کوئی دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوگا، اور ملکوں کی مثال دی، آئرلینڈ انگلینڈ سے الگ ہوا، چیکو سلواکیہ الگ ہوا، وغیرہ وغیرہ، پرتگال کی مثال دی۔ اس کے بعد شیر بنگال اے کے فضل حق نے جو ہے قرارداد جو ہے وہ پیش کی، قرارداد پاکستان کے، قرارداد لاہور کے نام سے یہ قرارداد پڑھ کے سنائی، جس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی بات کی گئی تھی۔ تو مسلمانوں نے زبردست نعروں کے ساتھ اس قرارداد کو پاس کیا۔ اس قرارداد کا متن کیا تھا، اس میں اہم کیا بات تھی، اس میں جو مین 3 پوائنٹس تھے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس قرارداد کا متن یہ تھا کہ ہم یہ جو قرارداد پیش کر رہے ہیں، ہم اس میں چاہتے کیا ہیں، مسلمانوں کا اس میں جو ہے ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے،
وہ یہ قرارداد جو پاس کر رہے ہیں اس قرارداد کا ان کو مقصد کیا ہے ان کا۔ نمبر 1 ہے جی وحدتوں کی حد بندی۔ انہوں نے کہا جی کہ جغرافیائی لحاظ سے ہندوستان میں جو ہے جہاں جہاں مسلمان اور ہندو اکثریت میں ہیں، ان کو دو الگ الگ وحدت کہتے ہیں ایک کو، یعنی دو کی ہم بات کریں، وحدت کی بات بھی کر رہے ہیں، یعنی دو حصوں میں الگ الگ ایک ایک کر کے تقسیم کر دیا جائے اور اس کی حد بندی کر دی جائے۔ جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں میں خاص طور پر ہندوستان کے شمال مغرب میں اور مشرقی حصے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پر باؤنڈری بنا کر حد بندی کر کے اس کو ایک الگ ملک بنا دی جائے، اور باقی جو جہاں پر ہندو اور دیگر لوگ اکثریت میں ہیں ان کو ملا کر ایک الگ ملک بنا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو ملک دو بنائے جائیں گے یہ خود مختار ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ہندو اکثریت والا جو علاقہ ہوگا وہ مسلمان اکثریت میں مداخلت کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک تو ہندوستان کو دو الگ الگ وحدتوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور ہندو اکثریت میں ہیں ان کو الگ الگ کر دیے جائیں۔ نمبر 2 ان کے یہ خود مختار ہوں، یہ جو دو علاقے الگ الگ کیے جائیں گے، ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، وہ الگ الگ ہوں گے اور خود مختار ہوں گے۔ ہندو جہاں پر اکثریت میں ہوں گے وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں گے، مسلمان خود فیصلہ کر سکیں گے، اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ اقلیتوں کے حقوق کا بھی پورا اس میں تحفظ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ دیکھیں اب یہ ممکن نہیں تھا کہ پورے ہندوستان میں سے پورے مسلمان سارے اکٹھے چن کے ایک علاقے میں ڈال دیے جائیں اور پورے ہندوستان سے ہندو اٹھا کر ادھر ڈال دیے جائیں، ایسا نہیں تھا۔ جہاں بھی جیسے بھی الگ کرتے پھر بھی ہندوستان کے جو علاقہ ہندوؤں کے پاس جانا تھا وہاں بھی مسلمان اور دوسری اقلیتیں آنی تھیں، اور جو حصہ پاکستان کو ملنا تھا وہاں بھی دوسری اقلیتوں نے آنا تھا۔ تو اس لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں سائیڈ کی اقلیتوں کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو پاکستان اگر بن جاتا ہے تو جو لوگ ہندوستان میں رہ جاتے ہیں مسلمان، تو یہ نہیں ہے کہ ان کا وہاں پر زندگی جو ہے وہ انہیں گزارنا مشکل ہو جائے، تو ان کو وہاں پر اقلیتوں کا تحفظ ملے گا۔ اسی طرح جو غیر مسلم پاکستان میں رہ جائیں گے تھوڑی آبادی میں جہاں جہاں ہوں گے، تو ان کو بھی پورا تحفظ دیا جائے گا۔ یہ اس قرارداد کا متن تھا۔ اس کے بعد ہے جی اس قرارداد کا رزلٹ کیا نکلا۔ یہ قرارداد جیسے ہی جو ہے پاس ہوئی تو ہندوؤں نے اس قرارداد پر سخت رد عمل ظاہر کیا، اور گاندھی نے اور کانگریس نے اس قرارداد کی سخت مخالفت کی، اور یہ کہا کہ مسلمانوں کا یہ جو رویہ ہے یہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہندوستان کے دو ٹکڑے کبھی نہیں ہوں گے، ہندوستان انگریزوں سے ضرور الگ ہوگا، آزاد ہوگا، لیکن وہ ایک ملک کی صورت میں ہوگا، اور ہم اس قرارداد کو قطعاً نہیں مانتے۔ ہندو اخبارات نے اس کا مذاق اڑایا، اور اس کو یہ پاکستان نے اس کو قرارداد لاہور کا نام دیا تھا، تو طنز کرتے ہوئے ہندو اخبارات نے اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمانوں کو یہ پسند آیا، اور مسلمانوں نے بھی اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا۔ برطانوی پریس نے اس کو جناح کا پاکستان قرار دیا، یعنی مثبت اشارہ کیا کہ یہ قرارداد نہیں تھی بلکہ محمد علی جناح کا یہ پاکستان تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ابھی تحریک پاکستان کا پس منظر چل رہا ہے، ہم 1940 تک پہنچ گئے ہیں، جو کہانی ہم نے 712 سے شروع کی تھی، 1857 سے ہوتی ہوئی آئی تھی، اب باقی صرف 7 سال کا عرصہ باقی ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ اگلے 2 یا 3 لیکچر میں جو ہے اس کو کہانی کو کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور اپنے کوئی بھی سوال سمجھ نہ آئے، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ نے اس کو کمنٹ کرنا ہے، اور بک اگر جس بچے پاس نہ ہو تو مجھے میرا واٹس ایپ نمبر اس میں دیا ہوا ڈسکرپشن کے اندر، تو آپ نے مجھ سے واٹس ایپ پر وہ بکس منگوا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔